وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فهو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملات کے حوالے سے ہمیں بڑی اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ نوٹ فرمائیے کہ ہمارا دین صرف نماز روزے کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور زندگی کے تمام معاملات کے لیے، چاہے وہ سیاسی مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، اجتماعی معاملات ہوں یا انفرادی معاملات ہوں، ہمارا دین زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ بڑی دور رس ہیں، اور اکثر معاشی معاملات میں اور تجارتی معاملات میں لکھت پڑھت نہ ہونے کی وجہ سے، ٹرانزیکشنز کو ان رائٹنگ نہ لانے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے جھگڑے اور نزاعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ادھار کے معاملات کو لکھ لیا جائے، لکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر گواہ بھی بنا لیے جائیں تاکہ کسی قسم کا نزاع اور جھگڑا پیدا نہ ہو، اور اگر ایسی کوئی صورت پیش آ بھی جائے تو بآسانی مسئلے کو سالو کرنے کے لیے ذرائع میسر آ جائیں۔ مزید نوٹ کیجئے، پچھلا رکوع جو ہم نے مکمل کیا تھا سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 38، اس میں سود کے حوالے سے ذکر آیا تھا۔ اب بہرحال سود کی ممانعت کے بعد بھی کبھی یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ فار اینی ریزن کاروباری معاملات میں یا انفرادی ضروریات میں قرض لینے کی ضرورت پیش آ جائے۔ اب اس حوالے سے رہنمائی ہے جو اس آیت مبارکہ میں عطا کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تین باتیں آ رہی ہیں، نمبر ایک معاملہ ادھار کا یعنی کریڈٹ کا ہو، نمبر دو اس کا تعین ہونا چاہیے اس کی مدت کیا ہوگی، اور نمبر تین یہ ہے کہ اسے لکھ لینا چاہیے۔ یہ ہدایات کریڈٹ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اس مقام پر عطا کی جا رہی ہیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسی طرح وہ لکھ دیا کرے۔ یعنی کہ اللہ نے اگر کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے اور کوئی معاملہ ایسا پیش آ رہا ہے کہ جہاں کسی کاروباری لین دین کو یا انفرادی لین دین کو لکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمت کا ایک شکر یہ بھی ہوگا کہ اس نعمت کے ذریعے سے دوسروں کو بھی نفع اٹھانے کا موقع میسر آ سکے۔
تو لکھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اس لکھنے کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہقی شریف میں آپ نے فرمایا کہ 3 افراد کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، جن میں سے ایک وہ ہے کہ جو جب کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو لکھتا نہیں ہے، اور بعد میں جس شخص نے قرض لیا وہ لوٹاتا نہیں ہے، اور یہ بد دعا بھی کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قصور اس کا ہی ہے کہ اس نے اس لین دین کے موقع پر اس کو لکھا کیوں نہیں۔ تو یہ بڑی اہم تعلیم ہے شریعت کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا اعتبار ہے، بڑا بھروسہ ہے، لیکن جب نزاعات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو برسوں کی رشتہ داریاں، دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور طرح طرح کی فتنے اور فسادات معاشرے میں جنم لیتے ہیں۔ تو ان مالی معاملات میں لکھنے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم پر لاگو فرمایا ہے اور اس کی تلقین فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ جس کے ذمے قرض ہے، حق ہے، وہ لکھوائے۔ جو بوروور ہے، جس نے قرض لیا ہے، وہ املا کرائے، وہ لکھوائے کہ کیا تفصیلات ہیں اس معاہدے کی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب سے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ کہ جس کے ذمے قرض ہے وہ عقل مند نہ ہو، بے عقل ہو، یا کمزور ہو، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا وہ لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ ٹھیک بات کو لکھوا دے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو معاملے کی کوئی زیادہ فہم نہ ہو، یا ممکن ہے کہ 2 ملکوں کے 2 تاجروں کے درمیان کاروبار ہو رہا ہو، اور ایک تاجر دوسرے تاجر کی لینگویج سے واقف نہ ہو، درمیان میں کسی کنسلٹنٹ کو لایا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے معاہدہ طے کرایا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بے عقل ہے یا کمزور ہے یا معاہدہ لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو جو شخص قرض لے رہا ہے اس کے ولی، اس کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ بات کو پورا لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، لکھنے کے ساتھ ساتھ گواہی کا بھی اہتمام کر لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد موجود نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، مراد ان کو گواہ بنا لو۔ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جنہیں تم پسند کرو گواہ کے طور پر۔ مراد یہ کہ جن سے گواہی لی جا رہی ہے، جن کو گواہ بنایا جا رہا ہے، وہ قابل اعتماد لوگ ہونے چاہیے، صاحب اعتماد لوگ ہونے چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے اندر ہر ایک کو گواہی دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جھوٹ بولنے والا ہے، کوئی وعدہ خلافی کرنے والا ہے، کوئی امانت میں خیانت کرنے والا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ منافق کی علامات ہیں، تو ایسے لوگوں کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ تو جن پر اعتماد ہو ان کو گواہ بنا لو۔ تو پہلے فرمایا کہ 2 مردوں کی گواہی، اور اگر 2 مردوں کا معاملہ نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی لے لی جائے۔ فرمایا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی قرآن کی اس آیت میں تو عورتوں کو ڈیگریڈ کر دیا گیا، معاذ اللہ۔ یہ غلط تاثر ہے جو اس آیت مبارکہ کے اس جملے سے لیا جاتا ہے۔ دیکھیے اگر یہ کہا جائے کہ انسان اڑ نہیں سکتا اور کوا اڑ سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کی ویلیو کچھ کم ہو گئی ہے، اس کو حقیر بتا دیا گیا ہے، قطعاً نہیں۔ جو لمٹس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اسی کے اعتبار سے معاملہ ہے۔ اسلامی معاشرت کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو گھر کی ذمہ داری عورت کے حوالے کی گئی، اور عورتوں کے لیے زیادہ پسندیدہ بھی نہیں، نہ ان سے اس بات کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ باہر معاشرے میں نکلیں اور معیشت کے کاروبار کو سنبھالیں۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حوالے کی۔ ہاں ضرورت ہو کسی عورت کو واقعتاً، کوئی اس کی کفالت کرنے والا نہیں تو بات الگ ہے، لیکن عام حالات میں گھر کی ذمہ داری، گھر کے معاملات کی ذمہ داری عورت کے حوالے کی گئی، اور باہر کی ذمہ داری مرد کے حوالے کی گئی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیونکہ عورتوں کی انوالومنٹ زیادہ نہیں ہے کاروباری معاملات میں، اس لیے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان کو زیادہ سمجھ بوجھ ہوگی ان معاملات کی، تو 1 سے 2 بھلی ہو جائیں گی، تاکہ اگر ایک کچھ بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ پھر یہ کہ اسلامی معاشرے کے اندر ہم غور کریں تو پردے کے احکامات موجود ہیں۔ اب ایک عورت اکیلی جائے کورٹ کچہری کے اندر تو اس کو کچھ جھجک محسوس ہوگی، ہیزیٹیشن محسوس ہوگی، تو بہتر ہے کہ ایک کے مقابلے میں 2 ہو جائیں تاکہ اس کے لیے گفتگو کرنا آسان ہو جائے۔ ان باتوں کو اور شریعت کے مزاج کو سامنے رکھا جائے تو یہ باتیں بآسانی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو کاروباری لین دین میں، معاملات میں فرمایا گیا کہ اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی لے لی جائے، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا،
اور گواہ انکار نہ کریں جبکہ وہ بلائے جائیں، یعنی کہ گواہی دینا یہ لازم ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک مدت تک کے لیے۔ مراد ہے کہ مدت کا تعین ہونا چاہیے، اور معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ادھار کا معاملہ، اسے ضرور لکھنا چاہیے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ زیادہ منصفانہ ہے اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ مضبوط تر ہے گواہی کے لیے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑ جاؤ، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ سودا ہو، کوئی کیش ٹرانزیکشن ہو، نقد لین دین ہو رہا ہو، تو اس میں اگر معاملے کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جسے تم آپس میں فوری طے کرتے ہو، ہاتھوں ہاتھ سودا ہوتا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ تم اگر وہ نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مستقبل کا سودا ہے، وہی ادھار کی بات آ گئی، یا کیش کا بھی کوئی ایسا سودا جس میں امکان ہو سکتا ہے کسی جھگڑے کا، زیادہ مالیت کا سودا ہے، تو بہتر ہے کہ اس پر کم از کم گواہ ضرور بنا لیے جائیں، تاکہ کسی قسم کی نزاع کی کیفیت باقی نہ رہے، کسی قسم کے بھی جھگڑے کی، کانٹرڈکشن کی کیفیت باقی نہ رہے۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اس حصے کے دو تراجم ممکن ہیں، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، اور دوسرا ترجمہ یہ ممکن ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے، اور نہ لکھنے والا نقصان پہنچائے اور نہ گواہی دینے والا نقصان پہنچائے۔ پہلے ترجمے کی صورت میں تشریح یہ ہوگی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لکھنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، زبردستی کوئی غلط بات اس سے نہ لکھوائی جائے، اگر وہ لکھنے پر آمادہ نہیں تو جبر کر کے اس سے نہ لکھوایا جائے، اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، جھوٹی گواہی کے لیے جبر نہ کیا جائے، یا گواہی شخص نے اس کے کچھ اخراجات لگے ہیں عدالت تک آنے کے لیے، اس کو وہ اخراجات۔ اور دوسرے ترجمہ یعنی نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہی دینے والا، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ لکھنے والا کسی کی طرفداری نہ کرے، غلط بیانی سے کام لکھے، اور گواہی دینے والا گواہی سے انکار نہ کرے، گواہی میں غلط بیانی سے کام نہ لے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے اندر کا گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اس سے رحم فرمایا، کرم فرمایا، زندگی کے تمام امور اور معاملات کے لیے ہدایات عطا فرمائی۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہے قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین آیت قرض اور ادھار کے معاملات کے حوالے سے، کہ ان کو ان رائٹنگ لانا چاہیے۔ ہاں یہ بات مفسرین نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے پر انتہائی اعتماد ہے، اور امکان بھی نہیں اس بات کا، اور توقع بھی نہیں اس بات کی کہ کوئی غلط بیانی ہوگی، اور معاملے کو اگر نہیں لکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پسندیدہ یہی ہے، جھگڑوں سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان معاملات کو لکھ لینا چاہیے۔ قرض کے حوالے سے یہ بات بھی نوٹ فرمائی کہ اسلامی معاشرے میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، انفرادی ضروریات کے لیے، کاروباری ضروریات کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، معجم طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، کہ عام صدقے کا 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن قرض دینے کا ثواب 18 گنا ملتا ہے۔ تو یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے، باقی کوئی ضرورت مند ہو اور انسان کے پاس وسعت ہو تو اس کو قرض دے دینا چاہیے، لیکن ان معاملات کو ان رائٹنگ لانا چاہیے، یہی پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، تو گروی رکھنا چاہیے جو کچھ بھی قبضے میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ حالت سفر میں ممکن ہے کہ لکھنے والا کوئی موجود نہ ہو، اور انسان کو قرض کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی شے رہن رکھوا کر، یعنی کولیٹرل یا سیکیورٹی رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی نوٹ فرما لیجئے کہ یہ رہن رکھوانے کا معاملہ، یہ قرض رکھوانے کا معاملہ صرف سفر کے ساتھ مشروط نہیں ہے، کنڈیشنل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے کہ انسان اپنے علاقے میں بھی ہو اور کوئی قرض لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی شے سیکیورٹی رکھوا کر، ایز اے کولیٹرل رکھوا کر، رہن رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تعلیم عام ہے، یہ سفر کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی شے رکھوا کر، رہن رکھوا کر، کولیٹرل رکھوا کر تم قرض لے سکتے ہو۔
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے کوئی کسی کا اعتبار کرے اور اعتبار کر کے بغیر رہن کے قرض اس کو دے دے، تو قرض لینے والے کو چاہیے، فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ جس نے اعتبار کیا اس کی امانت کو لوٹا دے۔ جس شخص نے اس پر اعتبار کیا، بغیر رہن کے کوئی قرض دے دیا، تو اب قرض لینے والے کو اس اعتبار کا پاس رکھنا چاہیے اور جس سے قرض لیا اس کو قرض ادا کرنا چاہیے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ یہ بڑی اہم تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ گواہی دینے سے لوگ کتراتے ہیں، ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں کہ اس نظام باغیانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ لیکن ایک اسلامی معاشرہ ہو اور اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد ہو تو گواہی دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری اور اس کو چھپانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک وہ ضمیر کا مجرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آخری رکوع آ رہا ہے، اور آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 284، بڑا جلالی انداز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو، يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ یہ آیت آئی تو صحابہ کرام لرز گئے اس پر اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بخاری شریف میں تفصیل ہے، یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں جو خیالات آ رہے ہیں کہ اللہ اس پر بھی پکڑ فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ جو بات آ گئی اللہ کی طرف سے اس پر پورے دل کے ساتھ اطمینان کا اظہار کرو اور اسے تسلیم کر لو۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی، اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے، جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کرے۔ بندے اللہ کے حضور میں جواب دہ ہیں، کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکے۔ اور یہ جو بات آئی کہ اللہ محاسبہ فرما کر رہے گا، اس اعتبار سے جیسے صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا، ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ نہ جانے کس بات پر اللہ ہماری پکڑ فرما لے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے آسانی بھی ہے۔ اگلی آیت کے بعد والی جو آیت ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خیالات بغیر اختیار کے ہمارے اندر آ جاتے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہے۔ ہاں وہ خیالات جو انسان اپنے اختیار سے لاتا ہے، منصوبہ بندی خود کرتا ہے، پھر ایسے خیالات پر عمل درآمد بھی کرتا ہے، تو اگر اس میں برائی و شر کا پہلو ہے تو لازماً اللہ کے حضور میں پکڑ ہوگی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد دو آیات جو آخری ہیں سورہ البقرہ کی، یہ بڑی عظمت والی ہیں۔ پورا قرآن زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، لیکن یہ جو آخری دو آیات ہیں یہ معراج کی شب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ مسلم شریف کی روایت میں تفصیل ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ دو آیات اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے ان دو آیات کی تلاوت کر لے تو یہ دو آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کے پڑھنے کا اور سمجھتے ہوئے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور تمام کے تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے۔ یہ ہے اصل بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کیا اول خود اس پر ایمان لائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورۃ الانعام
آیت نمبر 163 میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ تو فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور تمام کے تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اب یہ اہل ایمان کا شیوا، اہل ایمان کے روش کا بیان، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ یہ ہے مسلمانوں کا معاملہ، وہ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، وسیع النظر ہیں۔ عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یہود کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں اور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ کسی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے برابر ہے، اس لیے کہ تمام رسولوں کو بھیجنے والی اتھارٹی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ کسی ایک رسول کا انکار کر دینا گویا اللہ کے اس اختیار کا انکار ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ تو اہل ایمان کے یہ الفاظ نقل کیے گئے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ یہ الفاظ ہمیں بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کرنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے جو دعائی الفاظ بھی آ گئے، اور یہ ہے جو ہمارے ایمان کا اظہار، اس کو اللہ نے الفاظ عطا فرما دیے۔ سمعنا واطعنا، یہ ہمارے ایمان کا اظہار جس کو اللہ نے الفاظ کا جامع عطا فرما دیا۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ کسی انسان کو، کسی نفس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی کے مطابق۔ یہ بڑی رحمت والی آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہی رسپانسبل ٹھہرایا ہے جتنا کہ ہمارے اندر طاقت ہے۔ وہ مزید مفہوم یہ ہوا کہ اللہ نے کوئی حکم بندوں پر ایسا نازل نہیں کیا کہ جس پر بندے عمل نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ ہماری لیمٹس کو جانتا ہے، ہم کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں وہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیا بات میرے بندوں کے نفع کے لیے اور کیا بات میرے بندوں کے نقصان کے لیے۔ اسی اعتبار سے اس نے احکامات عطا فرمائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے نیکی کا بدلہ جو اس نے کمایا، اور اس پر ہوگا گناہ کا وبال جو اس نے کمایا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کے لیے نیکی کا بدلہ ہے جو اس نے نیکی کمائی، اور اسی انسان پر گناہ کا وبال ہے جو اس نے کمایا ہوگا۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی جگہ جواب نہیں دے گا قیامت کے دن۔ سورہ البقرہ میں 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 123 میں، کہ ڈرو اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 95، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر انسان کو اکیلے اکیلے اپنا جواب دینا ہوگا روز قیامت اللہ کے حضور میں۔ تو جو نیکی بھی انسان کمائے گا اپنے نفع کے لیے، جو بھی گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، کوئی شخص کسی دوسرے کی جگہ جواب نہیں دے گا۔ اس کے بعد بڑی جامع دعائیں ہیں جس مقام پر آ رہی ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہمارا مواخذہ مت فرمائیو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے۔ نسیان بھول جانا، بھولے سے کوئی کام ہو گیا۔ خطا کے معنی یہ کہ انسان ایک کام کرنے جا رہا تھا، چوک ہو گئی، کچھ اور دوسرا کام ہو گیا۔ ایک انسان شکار کر رہا تھا کسی جانور کا، غلطی سے گولی کسی انسان کو لگ گئی، یہ خطا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمائیو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، چوک ہو جائے۔
ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پر بوجھ مت ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے اللہ ایسی آزمائشیں نہ آئیں کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، یا جیسے سخت احکامات کبھی پچھلے لوگوں پر آئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ایسا معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوائیو جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں، جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائیں۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، پشت پناہ ہے، حامی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کفار کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ بڑی جامع دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ اب اس میں پہلی بات یہ نوٹ فرمائیے کہ نسیان اور خطا کا ذکر آیا۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے میری اس امت سے 3 باتیں معاف فرما دی ہیں۔ نسیان، وہ کام کے جو بھول سے ہو جائے، خطا چوک ہو جائے وہ بھی معاف فرما دی، اور نمبر 3 وہ اعمال جو بالجبر کرا لیے جائیں۔ کسی نے گن پوائنٹ پر جو ہے کوئی غلط بیانی کرا لی، کوئی غلط سائن کرا لے کسی ڈاکومنٹ پر، تو یہ بالجبر عمل ہے۔ تو خطا، نسیان اور بالجبر کرائے گئے اعمال اللہ نے اس امت پر معاف فرما دی۔ کتنی رحمتیں اللہ کی۔ اور پھر وہ دعائیں بھی سکھا رہے کہ اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم برداشت نہ کریں، ایسا بوجھ نہ اٹھوا کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، وہ معاملات ہمارے ساتھ نہ ہو آزمائشوں کے جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما، معاف فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے، پشت پناہ ہے۔ اس کے متعلق بھی نوٹ فرمائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، I have done this، میں یہ کر چکا، نعم، ہاں میں نے قبول کر لیا۔ اتنی گارنٹی اللہ کی طرف سے، تو اتنے ہی وثوق اور یقین اور توجہ کے ساتھ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پشت پناہ ہے، حامی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کفار کی قوم کے مقابلے میں۔ یا نوٹ فرمائیے کفار کی قوم کے مقابلے میں صحابہ محنت کر رہے تھے۔ ہجرت کے بعد مدنی دور کے آغاز میں یہ سورت نازل ہوئی، سورہ البقرہ، اور سن 2 ہجری میں بدر کا معرکہ پیش آ گیا۔ تو یہ وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر گھر بار کو ترک کیا اور چھوڑ دیا، اور اب کفر کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ مستحق تھے کہ یہ دعا مانگیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس دعا کی قبولیت کے لیے مستحق بنایا تھا، تو دعا کی قبولیت کے لیے مستحق بننا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کفار کا مقابلہ کریں کہ جو آج اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جب تک اللہ کا دین مغلوب ہے انسانیت کو ظلم سے نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے غلبے کی جد و جہد کرنے والے ہوں، جان اور مال سے اس کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں، تب یہ دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ دعا قبول بھی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس دعا کی قبولیت کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ سورہ البقرہ کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، مدنی صورت ہے، اور جیسا کہ سورہ البقرہ کے آغاز میں عرض کیا گیا تھا، یہ دونوں صورتیں جوڑے جوڑے کی صورت میں ہیں، بڑی مناسبت اور مشابہت ہے دونوں میں، اور دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں الزہراوان، 2 انتہائی روشن صورتیں، یہ قرار دیا ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مزید اسی مسلم شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن بادلوں کی صورت میں آئیں گی اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے حضور میں سفارش کریں گی۔ مزید ہم نے سورہ البقرہ کے آغاز میں بات سمجھی تھی کہ ان دونوں میں بڑی مناسبت و مشابہت ہے۔ سورہ البقرہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوا تھا، اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ سورہ البقرہ کے آغاز میں بھی قرآن کی عظمت کا بیان تھا، اس کے آغاز میں بھی قرآن کی عظمت کا بیان ہے۔ سورہ البقرہ کے اختتام پر ابھی ہم نے دیکھا عظیم دعائیں ہیں، اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عظیم دعائیں آئیں گی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ مزید یہ کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ البقرہ میں
18 رکوع اس میں قرآن کی مکی صورتوں کا خلاصہ، پھر بنی اسرائیل سے غالب خطاب، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور پھر تحویل قبلہ کا موضوع بیان ہوا تھا، اور پھر 22 رکوعوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب تھا۔ سورہ البقرہ میں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے خطاب تھا، غالب خطاب تھا یہود کے حوالے سے۔ کچھ ایسی ترتیب یہاں پر بھی ہے، ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ 10 رکوع اس میں سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو ہے، لیکن جو غالب خطاب ہے وہ نصارہ کے حوالے سے، اور پھر مزید 10 رکوع ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ کل 20 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں اور 200 آیات ہیں، تو آدھا حصہ 10 رکوع پر مشتمل وہ سابقہ امت بنی اسرائیل میں سے نصارہ سے گفتگو کرتا ہے، غالب خطاب ان سے ہے، اور پھر 10 رکوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب پر مشتمل۔ اب جو پہلے 10 رکوع ہیں ان کے حوالے سے بھی چند باتیں نوٹ فرما لیجئے۔ ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن نجران کے علاقے سے آیا تھا عیسائیوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کچھ ڈائلاگ بھی انہوں نے کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عیسائی تھے، اپنے عقیدوں کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی، تو 80-90 آیات ہیں تقریباً کہ جس میں اللہ رب العزت نے انہی کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی، ان کو دعوت بھی دی گئی ہے، ان کے برے جو عقیدے تھے عیسائیت کے ان کا رد بھی کیا ہے۔ تو ابتدائی 32 آیات میں 32 آیات میں ہم دیکھیں گے ایک انٹروڈکٹری ایڈریس ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک تمہیدی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا عیسائیت کے حوالے سے۔ پھر انشاءاللہ آیت نمبر 33 سے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 63 تک 3 رکوع تقریباً اور مزید بنیں گے کہ جس میں ان کو دعوت دی گئی ہے، دعوت حق ان کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور نجران کا جو وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا، اس سے جو ڈائلاگ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی کچھ باتیں بیان ہوئی۔ تو پہلے 32 آیات جس میں 3 رکوع ہیں، تمہیدی کلام ہے، پھر 3 رکوع میں مزید گفتگو ہے نجران کے وفد کے حوالے سے، پھر 4 رکوع میں ہم دیکھیں گے بڑی پرزور دعوت ہے جو بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو دی گئی ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ ابتدائی 10 رکوعوں کی تقسیم ہے، 3 رکوع تمہیدی کلام، 3 رکوع نجران کے وفد کے حوالے سے، پھر 4 رکوع دعوت ان کے سامنے پیش کی گئی ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخری بات اس میں نوٹ فرمائیے کہ سورہ البقرہ میں ایمان اور اس کے تقاضوں کا ذکر زیادہ تھا، سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے الفاظ زیادہ استعمال ہوئے، اسلام پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد سورہ آل عمران کا ہم آغاز کریں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے متعلق سورۃ البقرہ کے آغاز میں عرض کیا گیا تھا کہ ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، از خود وہ زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامے ہوئے ہے۔ اس میں عیسائیت کے اس عقیدے کا رد ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں شامل کر لیا تھا۔ فرمایا نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، از خود وہ زندہ ہے ہمیشہ سے اور ہر ایک کو سنبھالنے والا، تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی با مقصد طور پر، مصدقا لما بین یدی، جو اس سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے انسانیت کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان نازل فرمایا۔ قرآن بھی فرقان ہے، اور تورات کے لیے بھی قرآن کریم میں فرقان کا لفظ آیا۔ مراد یہ کہ اللہ نے جو بھی وحی عطا فرمائی وہ فرقان ہے، سراسر حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرف کہ جن کے سامنے اللہ کی واضح نشانیاں آ رہی ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراسر صداقت پر مبنی ہے، ان کے سامنے موجود ہے، لیکن یہ انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
وہی تو ہے یعنی اللہ جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماؤں کے رحم میں، کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ یہ ساری صورت گری کرنے والا، تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کے حکم سے ہوئی، ہاں معجزانہ طور پر، بغیر والد کے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ ہے جس طرح چاہے وہ تخلیق فرمائے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو ہے اللہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں، پختہ ہیں، پروفاؤنڈ ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل جڑ ہیں، بنیاد ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ اور آیات ہیں جو متشابہات ہیں، غیر واضح ہیں، جن کے یقینی معنی واضح نہیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ اس میں سے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں فتنہ حاصل کرنے کی غرض سے اور اس کی اصل حقیقت معلوم کرنے کی غرض سے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو لوگ علم میں گہرائی رکھتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند لوگوں کے سوا کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو قسم کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرآن حکیم میں۔ ایک آیات تو وہ ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے، محکم، پختہ، پروفاؤنڈ کے معنی ہیں، جن کے معنی بالکل واضح ہیں۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بات واضح ہے، وضاحت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، بات بالکل واضح ہے، تفسیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے۔ یہ ہے محکمات، اور یہی کتاب کی اصل جڑ اور بنیاد ہے، جو کہ بالکل واضح ہے، جن کے معنی میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کو قرآن نے کہا متشابہات، جن کے معنی میں کچھ شبہ ہے، جو غیر واضح ہیں، جن کے اصل معنی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اہل علم، اللہ پر ایمان رکھنے والے، ان کا طرز عمل تو یہ بیان ہوا وہ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، محکمات کو بھی مانتے ہیں، متشابہات کو بھی مانتے ہیں۔ محکمات کیونکہ واضح ان میں احکامات ہی ہیں، وہ شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس سے متعلق ہیں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، تو محکمات پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور متشابہات کے چکر میں نہیں پڑتے، اس کی کوریج میں نہیں جاتے، اور ایمان رکھتے ہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ متشابہات کی چند مثالیں ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے، ہمارے علم میں نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کا عرش، ہمارے علم میں نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس طرح جو امور غیب سے متعلق باتیں ہیں یہ متشابہات میں شامل ہیں۔ جنت ہے، جہنم ہے، ہمارے علم میں اس کی اصل حقیقت نہیں، ماننا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اصل معنی اللہ کے علم میں ہی ہے۔ تو ایمان والوں کا طرز عمل تو یہ ہے، محکمات کو بھی ماننا، متشابہات کو بھی ماننا، محکمات کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنا، اور متشابہات پر مانتے ہوئے اس کے معنی کو اللہ کی طرف لوٹانا۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، جو اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا نہیں چاہتے، فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، اور اللہ کی وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کی معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی اصلاً کہ جو ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، جو اللہ کی رضا سے پھر دور کر دیے جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا شیوا یہ ہے، محکمات متشابہات دونوں کو مانو، محکمات کے تقاضوں پر عمل کرو، اور متشابہات پر ایمان رکھو اور اس کے معنی کو اللہ کی طرف لوٹا دو۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں فائدہ ہے، یہی راستہ سیف اور محفوظ ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے، قرآن حکیم سائنس کی کتاب یقیناً نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدی للناس، سورہ البقرہ آیت 185، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن قرآن حکیم دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چلتے چلتے کچھ ایسی باتیں بھی بیان کر دی کہ آج انسانیت اس کو ڈسکور کر پا رہی ہے۔ تو قرآن حکیم میں بیان کردہ سائنٹیفک فیکٹس جو اس دور میں جا کے ڈسکور ہو رہے ہیں
اور قرآن حکیم میں ان کا بیان موجود ہے تو ان کو قبول کر لینے اور ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے گزشتہ علماء، ان کے دور میں یہ ریسرچ نہیں ہو سکی تھی، ان کے معنی ان کے علم میں نہیں تھے، لیکن اب کیونکہ ریسرچ ہو رہی ہے، ڈسکوریز ہو رہی ہیں، تو یہ چیز کہ جو سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق باتیں ہیں وہ گویا کہ غیر واضح سے نکل کر واضح ہو جائیں گی، وہ اس عارضی متشابہات میں سے نکل کر واضح ہو جائیں گی، تو ان کو سمجھا بھی جا سکتا ہے، ان کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی بڑی پیاری دعا بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ جو لوگ متشابہات میں پڑ جائیں وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اہل ایمان کی دعا کے ضمن میں ربنا، وہ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرما دیجیو اے اللہ جبکہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، تو نے ہی ہدایت دی، تو نے ہی ماننے کی توفیق عطا فرمائی، اب اس ماننے کے بعد اے اللہ استقامت بھی عطا فرما دے، ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، ہم کہیں متشابہات کے چکر میں نہ پڑ جائیں، ہم کہیں عقل کے فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، ہم کہیں نفس و شیطان کے فریب میں نہ آ جائیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرما دیجیو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے، اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ہے اہل ایمان کا طرز عمل۔ ہدایت کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت اس بات کا نام نہیں کہ ایک دفعہ مل جائے یا حاصل ہو جائے، بلکہ بندے کو ہدایت پر ہدایت کی ضرورت ہے، مرتے دم تک ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے ہر آن اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، ہر آن اللہ کے حضور اپنی یہ دعائیں رکھنی چاہیے کہ اللہ جب تو نے ہدایت عطا فرما دی تو اس پر استقامت بھی عطا فرما، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے محفوظ فرما دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت فرمائیو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی جناب سے، اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم، بے شک تو لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے اس دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ خوف اہل ایمان پر طاری رہتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی ہدایات کے تابع رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود قرآن کے تابع رہنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ قرآن کو اپنے تابع کر لیں، تو ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن اللہ کے حضور پیشی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم، بے شک تو لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے اس دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ یقین اہل ایمان کا وہ دن برحق ہے، وہ دن آ کر رہے گا، اللہ کے حضور پیشی ہو کر رہے گی، اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اہل ایمان بندوں میں شامل فرمائے، اور اے اللہ تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرما دی اب ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں قرآن کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ اس قرآن کو تھامتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے محفوظ فرما، اور آخرت کے دن جو جواب دہی ہے اے اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔